وہ کہتے ہیں there are two types of differences. دو قسم کا اختلاف ہوتا ہے. اختلاف کی دو قسمیں. پہلی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں اختلاف تضاد یا ڈفرینس آف کانٹرڈکشن، اور دوسرا ہے اختلاف تنوع یعنی ڈفرینس آف ویریشن. دو قسم کا اختلاف ہے. یہ جنرلی دو قسم ہے. یعنی ایک تو وہ اختلاف ہوتا ہے جس میں ٹوٹلی اپوزٹ باتیں ہیں، ایک بندہ کوئی اور بات کر رہا ہے، دوسری کوئی اور بات کر رہا ہے، اور ان کے درمیان ہم یعنی ان کو ہم ہارمونائز نہیں کر سکتے. ہم ان کو آپ سمجھیں کہ ہم ان کی تطبیق نہیں دے سکتے، جو ٹیکنیکل ٹرم ہے نا، ان کو ایک دوسرے کے مطابق نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کے کمپیٹیبل نہیں ہو سکتے جب اختلاف اس انداز کا ہو کہ دونوں ایک دوسری چیزوں کو کانٹرڈکٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اس کی سب سے بڑی مثال یہ آپ کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ کوئی ایک کہے کہ جی یہ چیز حلال ہے اور دوسرا حرام ہے. اب حلال اور حرام کو آپ کیسے، یہ ٹوٹلی اپوزنگ ٹرمز ہیں، رائٹ، اپوزٹس ہیں، متضاد ہیں. کانٹرڈکشن ایسی ہے جس کو آپ ہارمونائز نہیں کر سکتے. تو یعنی ان کے درمیان کسی بھی قسم کی کمپیٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈفرینس آف ویریشن. ڈفرینس آف ویریشن کا مطلب ہے تنوع، ڈیورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یعنی مختلف ایسپیکٹس. یعنی ایک اختلاف یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک ایسپیکٹ کو بیان کر رہا ہے، دوسرا دوسرے ایسپیکٹ کو بیان کر رہا ہے. اب بظاہر دونوں میں تو اختلاف ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک بندہ کوئی اور بات کر رہا ہے، دوسرا کوئی اور بات کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اختلاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ دونوں چیزیں صحیح ہوتی ہیں. صرف ایک مختلف ایسپیکٹ ہوتا ہے دیکھنے کا، اور اگر آپ براڈر پرسپیکٹو سے دیکھیں وہ دونوں چیزیں آلموسٹ سیم ہوتی ہیں. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تفسیر میں جتنا سلف کی تفسیر کی بات کر رہے ہیں، خلف کی تفسیر انشاءاللہ ہمارا اگلا سیشن ہے کہ اس میں اختلافات کی بنیاد کیا ہے، وہاں پہ بھی اختلافات بہت زیادہ ہیں، اس کے اختلاف مختلف نوعیت کے ہیں. جو سلف کی تفسیر ہے اس میں جو اختلاف ہے وہ بیسیکلی پرائمرلی تنوع کا ہے، ویریشن کا ہے. یعنی ایک جو ہے ایسپیکٹ، ایک جو ہے وہ ایک کچھ اسکالرس ایک ایسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں، دوسرے اسکالرس دوسرے ایسپیکٹ سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپس میں کانٹرڈکشن نہیں ہو رہی. اس کی مثال آپ کو صرف تفسیر میں نہیں بلکہ دین کے بنیاد کئی مسائل میں نظر آتی ہے. اور آپ دیکھیں گے عام طور پہ اگر آپ صحابہ کو ان کے لائف ٹائم کو اسٹڈی کریں اور ان کی فقہ اور ان کے اجتہادات کو آپ دیکھیں تو آپ کو زیادہ تر ایسے ہی اختلافات نظر آتے ہیں جو بظاہر تو کانٹرڈکٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں، لیکن اصل میں وہ مختلف ویریشنز بتا رہی ہوتی ہیں، ان میں حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. صرف تفسیر میں نہیں، ہر معاملے میں، ایون فقہ میں بھی ان کا بہت کم اختلاف ہے اس طرح کا نا. ہے بھی، پہلی بات اختلاف ہے بھی بہت کم، اور اگر ہے بھی تو بہت یعنی اس نیچر کا، ڈفرینٹ نیچر کا. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ ایگزامپل، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب جو ہے، جس کو ہم بیٹل آف کنفیڈریٹس بھی کہتے ہیں، یا یعنی غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، دا بیٹل آف ٹرینچ بھی کہتے ہیں اس کو. اس غزوے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ، ایک قبیلہ تھا مدینہ کا یہودیوں کا، ان کا احصار کیا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے they committed actually the treason. انہوں نے بغاوت کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑا تھا. تو ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احزاب سے فارغ ہوئے، آپ نے صحابہ کو حکم دیا فوراً ساروں کو کہ آپ لوگ ایسا کریں کہ سیدھا آپ میں سے بنو قریظہ کے قبیلے تک پہنچیں. تو یہ غالباً ظہر کا وقت تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا صحابہ کو، لا يصلين احد العصر الا في بني قریظہ، کہ تم میں سے کوئی بندہ تب تک عصر کی نماز نہ پڑھے جب تک کہ وہ بنو قریظہ تک نہ پہنچ جائے. ان ادر ورڈز کہ بنو قریظہ میں جا کے آپ نے عصر کی نماز پڑھنی. اچھا، اب ہوا یہ کہ اس میں دو گروہ بن گئے صحابہ کے. کچھ صحابہ نے اس کو فیس ویلیو پہ لیا اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہمیں کہا کہ عصر کی نماز وہاں پہ پڑھنی ہے تو ہم رستے میں نہیں پڑھ سکتے. We have to pray the prayer at the place where the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم mentioned. لیکن کچھ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد ہے کہ فوراً پہنچو، جلدی پہنچو، لیٹ نہ کرو، تو نکلو یہاں سے. تو انہوں نے کیا کیا، ہم جب نکل گئے ہیں تو انہوں نے کہا اب ہم نکل گئے ہیں الحمدللہ، رستے میں ہیں، تو اب ہم رستے میں عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد اس سب سے یہ تھا کہ آپ جلدی پہنچو، لیٹ نہ کرو. جیسا کہ یہ ہے فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، بعض نے عصر کی نماز رستے میں پڑھ لی، اور بعض نے کہا لا نصلی حتی نأتیہا، یہاں تک کہ ہم پہنچ نہیں جائیں گے تب تک ہم عصر کی نماز نہیں پڑھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان دو باتوں کا پتہ چلا، جب معاملہ ہوا ایکسپیڈیشن ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کچھ صحابہ نے جو ہے وہ نماز رستے میں پڑھ لی اور کچھ نے وہاں پہنچ کے پڑھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ریکمینڈ نہیں کیا. ان ادر ورڈز آپ نے کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو غلط نہیں کہا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے. ان ادر ورڈز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب کہنے کو تو دونوں کی رائے مختلف تھی نا، اختلاف تھا. ایک نے اختلاف کیا کہ نہیں جی رستے میں پڑھنی ہے، ایک نے کہا کہ نہیں وہاں پہ پہنچ کے پڑھنی ہے. تو دونوں مختلف ایسپیکٹ سے دیکھ رہے تھے، اور دونوں کی بات درست اس لیے تھی کیونکہ ان میں اختلاف تو تھا، لیکن یہ اختلاف تضاد نہیں تھا، اختلاف تنوع تھا. کیونکہ دونوں اس بات پہ ایگری کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بنیادی طور پہ ہمیں جلدی بھیجنے کا ہے، ہم لیٹ نہ کریں. اس پہ دونوں ایگریڈ تھے. اب جلدی بھیجنے کے بعد ہم جلدی تو نکل گئے ہیں، فوراً نکل گئے اور سارے ایگری کر رہے ہیں کہ ہمیں جلدی پہنچنا ہے، لیکن اب نماز کو کیا ہم یہاں پہ پڑھیں یا پھر نماز کو ہم وہاں پہنچ کر ہی پڑھیں. تو یہ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو کریکٹ کہا. تو یہ جو اختلاف ہے اس طرح کا، اور اس کی کئی مثالیں موجود ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. میں نے آپ کو جسٹ ایک انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کنسیپٹ کے لیے میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ what we are actually talking about. تو یہ اس طرح کا اختلاف، اسے کہتے ہیں اختلاف تنوع. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں، مطلب اور یہ ہر بندے میں ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہوں، اگر آپ میں سے کچھ لوگوں نے مجھے ریئل میں دیکھا ہوا ہے اور میں آپ سے کہوں کہ یار آپ مجھے ڈسکرائب کریں، تو ہو سکتا ہے کچھ چیزیں آپ ایسی، کچھ چیزیں کامن بھی آپ بیان کر رہے ہوں گے، لیکن آپ ہو سکتا ہے ایک ایسپیکٹ سے دیکھ رہے ہوں، دوسرا بندہ کوئی دوسرا ایسپیکٹ دیکھ رہا ہو. کوئی بندہ میری انٹرنل کوالٹیز کے بارے میں بات کر رہا ہوگا، کچھ بندہ میری ظاہری کوالٹیز کے بارے میں، کیریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے اگر میں کہوں کہ یار یہ بلڈنگ ہے، اس کو ذرا ایکسپلین کریں، تو آپ ظاہر ہے آپ کے سامنے اگر آپ فرنٹ پہ کھڑے ہیں تو آپ فرنٹ سے جو جو چیزیں نظر آ رہی ہوں گی آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے. ایک بندہ جو سائڈ پہ کھڑا ہے یا بیک اینڈ پہ کھڑا ہوا ہے وہ آپ سے ڈفرینٹ چیز بیان کر رہا ہوگا، لیکن وہ ایک ڈفرینس ان ویریشن ہوگا، وہ ڈفرینس آف اپوزیشن نہیں ہوگا. یعنی وہ والی بات اور یہ والی بات غلط نہیں، اپوزٹ نہیں ہوگی، آلدو وہ دونوں ڈفرینٹ ضرور ہوں گی. تو اسے کہتے ہیں اختلاف تنوع، اور یہ عربی زبان میں بہت کامن ہے. اب آئیے ذرا اس کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں پریکٹیکلی تفسیر میں کہ کس طریقے سے مختلف فارمز ہیں. امام ابن تیمیہ نے اس کی بنیادی طور پہ 4 فارمز بیان کی ہیں. بیسیکلی اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کریں تو یہ بیسیکلی 5 بن جاتی ہیں. تو یہ 4 فارمز امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. اس کو بس ذرا اپنے ذہن میں رکھ لیں، تھوڑا سمجھ لیں، زیادہ اس میں ٹیکنیکلٹیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میں صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں، یہ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ جب ہم تفسیر انشاءاللہ پڑھیں گے آگے چل کے تو آپ کے ذہن میں یہ بار بار کوشچن نہ آئے کہ ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفسیر تو ہمیں اللہ کے رسول سے مل رہی ہے، صحابہ سے مل رہی ہے، اور ان کا ایک سورس ہے، تو پھر یہ آپس میں ڈفرینس کیوں آ رہا ہے. تو آپ کے ذہن میں اگر یہ 4 پوائنٹس ہوں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا اچھا ہاں یار یہ اختلاف فلاں نوعیت کا ہے، یہ اختلاف فلاں نوعیت کا ہے، یہ اختلاف فلاں، اور آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ زیادہ تر اختلافات جو ہیں وہ اختلاف تنوع کے ہیں، اختلاف تضاد کے نہیں ہیں. اور اختلاف تضاد کی کیا ریزن ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ بات کریں گے. تضاد بھی بعض اوقات ہو رہتا ہے لیکن وہ بہت تھوڑا ہے. وہ بھی اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کہیں گے یار یہ ہمارا دین الحمدللہ کتنا پرفیکٹ ہے، اور اگر ہم ان پرنسپلس کو سمجھ لیں تو ہمارے آپس میں اختلافات ختم ہو جائیں گے، یقین کریں. پہلا پوائنٹ یہ ہے، پہلی چیز جو فارم ہے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وہ ہے the expression of one and the same idea by using different words such as them referring to the same concept by one mentioning a particular aspect concerning it and the other mentioning the other aspect. اگر میں اس کو آسان الفاظ میں کہوں تو جس طرح synonyms ہوتے ہیں. synonyms کیا ہوتے ہیں؟ synonyms یہ ہوتے ہیں کہ میننگ ایک ہی ہوتا ہے لیکن ورڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. رائٹ، ایک ہی میننگ ہے، ورڈز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور ان ورڈز کے اچھا اس میننگ میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے لیکن ان کا کرکس اور ان کی جسٹ ایک ہوتی ہے، اس کی بنیاد ایک ہوتی ہے. تھوڑا بہت تو فرق ہوتا ہے، تھوڑا بہت. آپ یہ نہیں کہہ سکتے 100% 2 ورڈز ہیں ان کا ایگزیکٹ میننگ ہوتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں عربی زبان میں. ایک لفظ ہے خوف اور ایک ہے خشیت. اگر آپ اردو زبان میں
اس کا کریں اگر آپ اردو زبان میں مجھ سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، اگر ہم ٹرانسلیشن میں جائیں تو آپ کو خوف اور خشیت کا میننگ ایک ہی پتہ چلتا ہے. خوف کا مطلب بھی فیئر ہے، خشیت کا مطلب بھی خشیت الہی جیسے کہتے ہیں وہ بھی ڈر ہے. لیکن اگر آپ ڈیپ ڈیپتھ میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا خوف کا مطلب تو ہوتا ہے خوف صرف ڈرنا، لیکن خشیت کے اندر ایسے خوف کو کہتے ہیں جس میں عظمت بھی ہو، تعظیم بھی ہو. فار ایگزامپل میں اپنے والد سے خوف کھاتا ہوں. کیا میرے والد کیا میں والد صاحب سے فزیکلی ڈرتا ہوں؟ نہیں، میں الحمدللہ اپنے والد صاحب سے فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہوں. لیکن مجھے کس چیز کا خوف آتا ہے ان سے؟ ایک عظمت کا، ایک بڑے ہونے کا، رائٹ؟ اسی طریقے سے جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں گھر کے اندر، پیرنٹس ہوتے ہیں، فیملی ہوتی ہے، مدر ہوتی ہے، ان سے بڑا ڈر آتا ہے، اور ان کو نہ پتہ چل جائے، یہ نہ ہو جائے نا. انسان تھوڑی سی ان سے شرم کھاتا ہے نا، حیا کھاتا ہے. اب کہنے کو وہ ڈر تو ہوتا ہے، اس کو بھی ہم ڈر ہی کہیں گے، لیکن تھوڑا سا ڈفرینس ضرور ہوتا ہے. لیکن بہرحال میننگ ایک ہوتا ہے، جسٹ ایک ہوتی ہے، اس کی بنیاد ایک ہوتی ہے، اس میں ڈفرینس نہیں ہوتا. تو یہ سینونیمز کا اختلاف ہوتا ہے. یعنی ہوتا یہ کہ ایک آیت ہے، ایک فریز ہے، ایک ورڈ ہے، اس کا میننگ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن ہم ورڈز مختلف یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو آبویسلی ایسا اختلاف وہ اختلاف تنوع ہے، وہ اختلاف تضاد نہیں ہے. اس کی پریکٹیکل مثال ذرا سنیے. دیکھیے ایگزامپل پہلی یہ ہے کہ، اور بلکہ یہ آپ کا ہوم ورک بھی ہے، آپ انشاءاللہ دیکھیے گا جا کے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر دیکھیے گا انشاءاللہ، اس میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں دعا سکھائی کہ ہم اللہ سے کیا مانگے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دے دیجیے، گائیڈ اس ٹو دی اسٹریٹ پاتھ. ٹھیک ہے، مستقیم، صراط المستقیم، سمپل میں یہ ورڈ فریز ہے. اب اگر آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، یا پھر ایسی تفسیر جس کو ہم تفسیر بالماثور کہتے ہیں. یہ تفسیر بالماثور کا مطلب کون سی ہے؟ ایسی تفسیر جو سلف کی تفسیر ہے. یہ باقی میں آگے میں بتاؤں گا تفسیر بالرأی اور تفسیر بالماثور، اس میں فرق کیا ہے، یہ آگے انشاءاللہ اس پہ ہمارا اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اس سیشن میں ڈسکشن ہوگی اس پر. تو اگر آپ دیکھیں گے تفسیر الصراط المستقیم ہے، اس کی تفسیر اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا بعض ہمارے اسلاف، صحابہ یا تابعین یا مفسرون وہ کہتے ہیں کہ صراط المستقیم سے مراد قرآن ہے. اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی طرف گامزن کیجیے، رہنمائی کیجیے. تو بعض علماء کہتے ہیں یہاں پہ سیدھے رستے سے مراد قرآن کا رستہ ہے. اچھا، بعض کہتے ہیں یہاں سے مراد اسلام کا رستہ ہے. بعض کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا رستہ ہے. اہل سنت سے مراد یہ ہے وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی سنت پہ چلنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے رستے پہ چلنے والے ہیں، یعنی سنت مراد ہے. بعض کہتے ہیں کہ اطاعت، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری صرف، یعنی عبودیت کا، فار ایگزامپل اوبیڈینس کا جو ہے نا رستہ. اور بعض کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول، یعنی اطاعت اللہ و اطاعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے رستے کا مراد یہاں پہ ہے. اب آپ دیکھیں گے یہ ورڈز، یہ میننگز ان کے سارے ڈفرینٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن انٹرسٹنگلی اگر آپ اس کا کرکس دیکھیں اور اس کی جست دیکھیں، اس کا خلاصہ دیکھیں، تو خلاصے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ مختلف ویریشنز ہیں. کیا قرآن اور اسلام میں فرق ہے؟ کیا سنت اور اسلام میں فرق ہے؟ کیا اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کیا سیدھا رستہ نہیں؟ آبویسلی سیدھا رستہ. تو آپ اس کو چاہے قرآن کہہ دیں، چاہے اسلام کہہ دیں، چاہے سنت والجماعت کہہ دیں، چاہے پاتھ ٹو اوبیڈینس کہہ دیں، چاہے پاتھ ٹو دی اوبیڈینس آف اللہ اینڈ ہز پروفٹ کہہ دیں، کسی بھی، یا نیک لوگوں کا رستہ کہہ دیں فار ایگزامپل. تو یہ اختلاف تنوع ہے، یہ اختلاف تضاد نہیں ہے. تو آپ کو اکثر اختلاف ایسا ملتا ہے کہ سلف اس طرح کے بتا رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو پتہ چل جاتا ہے اچھا یار یہ اختلاف نہیں ہے، یہ ویریشنز ہیں. لیکن ویریشن ہے کس چیز کی؟ یعنی یہ اچھا مزے کی بات ہے، اس ویریشن کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس ویریشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو، یعنی یہ چیزیں ایکسپلین ہو جاتی ہیں، چیزیں کھل جاتی ہیں، معانی میں مزید وسعت اور آپ سمجھ لیں انارمٹی آ جاتی. ٹھیک، پہلی چیز. دوسرا، یہ تو پہلا آپ نے سمجھ لیا نا، یہ اس کا مطلب یہ قسم کا اختلاف کیا ہے. وہ کہتے ہیں ٹو مینشن بائی وے آف ایگزامپل اینڈ illustration some aspects of the general term being referred to in order to draw the attention of the listener to the type of the thing that is being referred to and not to completely define the boundaries of the word. اس کا کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیے. امام تیمیہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات سلف کیا کرتے ہیں، یعنی ہمارے جو مفسرین ہیں، اگر وہ کسی چیز کا ایک ایسپیکٹ کو بیان کر دیتے ہیں اور دوسرا کسی اور ایسپیکٹ کو بیان کر دیتا ہے، اب اس ایسپیکٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے مراد صرف یہ ہے، نہیں، بلکہ وہ صرف ایک قسم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایک فارم کی طرف اشارہ کرتے ہیں، نہ کہ اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ بس یہ ورڈ یہی چیز ہے. اس کی مثال بڑی زبردست وہ دیتے ہیں. اس کی وہ مثال دیتے ہیں
کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے خبز ہے، روٹی ہے فار ایگزامپل. ایک بندہ، میں ایک بندے سے پوچھتا ہوں کہ یار آپ مجھے بتائیں کہ واٹ از بریڈ، بریڈ کیا ہوتی ہے یا خبز کیا ہوتی ہے عربک لینگویج میں، ٹھیک ہے، یا مجھے روٹی بتائیں روٹی کس چیز کو کہتے ہیں. تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا، وہ بتانے کے بجائے وہ کہتا ہے کہ یار وہ نا ایک جو ہوتی ہے نا آپ کے، وہ سمجھے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا، کھانے کی ٹیبل پہ سامنے ایک نا براؤن بریڈ پڑی ہوئی تھی فار ایگزامپل، ڈبل روٹی پڑی ہوئی تھی فار ایگزامپل. اس نے کہا یار روٹی یہ ہوتی ہے، وہ مجھے دکھا دیتا ہے یہ روٹی ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا روٹی صرف وہی براؤن بریڈ ہے، یہ ڈبل روٹی ہے، اس کے علاوہ روٹی کی کوئی قسمیں نہیں ہیں؟ نہیں ہوتی ہیں، بالکل ہے، بہت سی قسمیں ہیں. لیکن اس نے آپ کو فارم کیوں بتا دی ہے، اس نے آپ کو وہ چیز اس لیے دکھا دی ہے کہ بعض اوقات وہ چیز جب آپ ایکسٹرنل میں کسی فارم میں دیکھتے ہیں تو وہ زیادہ چیز سمجھنے والی ہوتی ہے، سمجھ آتی ہے، نہ کہ وہ مجھے ہوا میں ڈسکرائب کر دے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں گا یار روٹی کیا ہے، تو وہ مجھے کہے گا یار اچھا روٹی ایک ایسی ہوتی ہے جو آٹے سے بنتی ہے، جو ایسی ہوتی ہے، وہ کچھ غور و فکر کر کے کوئی کامن کریکٹرسٹکس نکال دے. تو آپ کے خیال میں کیا وہ مجھے سفائز کرے گی، وہ مجھے چیز فائدہ دے گی؟ نہیں، مجھے وہ چیز فائدہ دے گی جب وہ مجھے اصل میں کوئی چیز دکھائے گا، جب وہ ڈسکرپشن میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ ڈسکرپشن مانگتی ہیں، وہ ایک ایلیبوریشن مانگتی ہیں، وہ ایک فزیکل فارم ضرور مانگتی ہیں، وہ کوئی کانسیپٹ اس کا ضرور مانگتی ہیں، اس کے بغیر وہ سمجھ نہیں آ سکتی. تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں بعض اوقات سلف کیا کرتے ہیں وہ کئی ایسے، یعنی ہمارے جو مفسرین ہیں وہ ایک چیز بیان کر دیتے ہیں اور ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس ورڈ کا مطلب صرف یہ ہے، وہ صرف کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں یار یہ ایک فارم ہے، اس طریقے سے اور بھی کئی فارمز ہیں. کوئی دوسرا مفسر کوئی اور فارم بتا دیتا ہے، کوئی تیسرا اور فارم بتا دیتا ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ بریڈ کیا ہے، 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مجھے ڈبل روٹی دکھا دیتا ہے، ایک مجھے چپاتی دکھا دیتا ہے، ایک مجھے پراٹھا دکھا دیتا ہے، ایک مجھے، آپ کہنے کو یہ تینوں صحیح بتا رہے ہیں، رائٹ، یہ غلط نہیں بتا رہے، لیکن ان میں ڈفرنس ہے. اب کوئی بندہ کہے یار یہ تو بالکل ڈفرنس، یہ ڈفرنس نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ پیچھے ایک ہی ہے، وہ روٹی ہے، وہ بریڈ کا کانسیپٹ ہے جو آپ کے ذہن میں ہے، رائٹ. اس کی مختلف فارمز انہوں نے دکھا دی. تو یہ بھی اختلاف تنوع ہے، یہ مختلف ایسپیکٹس ہیں، مختلف فارمز ہیں، اس کا اختلاف ہے، یہ آپس میں کانٹراڈکٹ نہیں کرتی چیزیں. آئیے اس کی مثال دیتا ہوں تو مثال آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے قرآن مجید میں سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ آخری آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن تم سے جو اللہ نے تم پر نعمتیں کی ہیں، the blessings that Allah has bestowed upon you, on the day of judgment Allah is going to ask you about those blessings. اللہ تعالیٰ آپ سے اس کے بارے میں سوال کریں گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ اس کے بارے میں سوال کریں گے جو اللہ نے تم پر بلیسنگز آج بسٹو کی. اب یہ بلیسنگ سے مراد کیا ہے؟ اچھا، امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، امام مجاہد جو کہ امام عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، امام الشعبی، یہ 3 بڑے ائمہ، ایک تو صحابی ہیں، 2 امام ہیں بڑے بڑے، یہ کہتے ہیں یہاں پہ نعمت سے مراد پیس اینڈ ہیلتھ ہے. پیس اینڈ ہیلتھ کا مطلب کیا ہے؟ امن و امان، امن اور اس طریقے سے صحت. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کیا نعمتوں کے اندر صرف 2 چیزیں آتی ہیں؟ نہیں، نعمتوں میں 2 چیزیں نہیں آتی، یہ نعمتوں کی ایک فارمز انہوں نے بیان کر دیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعمت سے مراد صرف یہی 2 چیزیں ہیں، نہیں، نعمتیں اور بھی ہیں. اسی لیے دیکھیں عبداللہ بن عباس اور امام حسن البصری رحمہ اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پہ نعمتوں سے مراد سننا، دیکھنا اور جسمانی ہیلتھ ہے، فزیکل ہیلتھ ہے. تو دیکھیں اب انہوں نے جس سننا اور دیکھنے کو بھی ڈال دی، تو یہ بھی فزیکل، یہ بھی نعمتوں میں آتا ہے، بالکل آتا ہے. اسی طریقے سے تیسرا کیا وہ کہتے ہیں، امام عبداللہ بن عباس کی ایک اور روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد گرمیوں کی راتوں میں ٹھنڈا پانی ہے اور سردیوں کی راتوں میں گرم پانی ہے. اس سے مراد یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح کی نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے. تو اٹ ڈزنٹ مین کہ دے آر مینشننگ اٹ، اٹس ناٹ این ایگزاسٹو لسٹ. ایگزاسٹو لسٹ کا مطلب کیا ہے کہ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ یہی نعمتیں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نعمت نہیں. مراد یہ ہے کہ نعمتوں سے مراد یہ 2 3 چیزیں انہوں نے ہمیں فارمز بتا کے ہمیں ایک آئیڈیا دے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس طرح کی نعمتیں مراد لے رہے ہیں، اور باقی نعمتیں آپ کے سامنے ذہن میں، اس میں کھانا پینا بھی آ جاتا ہے، فزیکل ہیلتھ بھی آ جاتی ہے، امن و امان بھی آ جاتا ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں.
تو اب یہ ڈفرنس ہے، اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف تضاد نہیں ہے، اختلاف تنوع ہے، ویریشن ہے اس میں. آئی ہوپ کہ آپ کو ہضم ہو رہی ہیں باتیں، ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ آئی ہوپ ہو رہی ہیں انشاءاللہ. نزول کہتے ہیں کاز آف ریولیشن. آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید اللہ نے ایک ہی دفعہ نازل نہیں کیا. It took around 23 years of Prophet's life جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا. 23 سال لگے نا قرآن مجید کو نازل ہوتے. اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کیسے کرتے تھے؟ ظاہر ہے کچھ حالات ہوتے، کچھ واقعات ہوتے، کچھ لوگوں کے انسیڈنٹس ہوتے، ان کے مطابق جیسے جیسے حالات بنتے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے کیا کرتے، اپنے ڈیوائن وزڈم کے تھرو اللہ تعالیٰ مخصوص آیات مختلف موقعوں پر جہاں پہ ان کی ریلیونس ہوتا وہاں پہ وہ نازل کر دیتے. اسے کہتے ہیں سبب نزول، کاز آف ریولیشن. کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، یہ آیات نازل ہوئی، ٹھیک ہے نا، یہ آیت کا حصہ نازل ہوا فار ایگزامپل، وہ کیا کازز ہیں. اب آپ دیکھیں گے مفسرین کیا کرتے ہیں، بعض اوقات وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں آیت جو ہے یا فلاں چیز یا فلاں یہ صورت ہے یہ فلاں بندے کے بارے میں نازل ہوئی، یا فلاں واقعے یا فلاں انسیڈنٹ کے بارے میں نازل ہوئی. فار ایگزامپل آیت زہار ہے. آیت زہار کیا ہے؟ زہار کیا کہتے ہیں؟ زہار کہتے ہیں جس طرح طلاق ہوتی ہے، طلاق کی ایک قسم ہے آپ سمجھ لیں، وہ یہ ہے کہ ایک بندہ، ایک شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ انت کظہر امی علیہ، کہ تم میری ماں کی طرح ہو. یعنی جس طریقے سے میرے لیے اپنی ماں کے ساتھ فزیکل ریلیشن جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور یعنی ایک کنسیویبل چیز نہیں ہے، یعنی جس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں، ہمارے مطلب بہت بڑی بات ہے نا کہ کوئی بندہ اپنی ماں یا اپنی محرم ریلیشن کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن قائم کرے. تو جس طریقے سے میری ماں میرے لیے حرام ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن قائم کروں، آج سے تم بھی میری ماں کی طرح ہو. ان ادر ورڈ آج سے میں تمہارے ساتھ بھی کبھی اس طرح کا ریلیشن نہیں رکھوں گا. تو یہ عربوں کے ہاں زہار کیا جاتا تھا، جس پہ قرآن مجید نے بڑا تنقید کی. سورۃ المجادلہ میں یہ واقعہ موجود ہے. اب یہ جو آیت ہے مفسرون اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ ایک خاتون تھی جو ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور ایک صحابی ہیں اوس بن صامت الصامت رضی اللہ تعالی عنہ. اوس ابن الصامت رضی اللہ عنہ، ان کی وائف جو تھی، اس کے مختلف نام ہیں. بعض علماء نے اس کا، بعض علماء کہتے ہیں خولہ بنت ثعلبہ، اور بعض کہتے ہیں خویلہ بنت ثعلبہ ان کا نام تھا. بہرحال مطلب ورڈ ایک ہی ہے، نام ایک ہے، تھوڑا سا ڈفرینس ہے اس کی پروننسیشن میں. ان کی وائف خولہ تھی، ان کے بارے میں یہ نازل ہوئی. ان کے ہسبینڈ جو ہے اوس بن صامت نے کہا، یہ بات کہہ دی تو یہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں پریشان ہوتے ہوئے، اللہ کے رسول یہ دیکھیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے تو بچے ہیں، میں کیا کروں، میں تو لٹ گئی، میرا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جس طرح ہوتا ہے نا بابیلا کیا، آ کے ایک قسم کا مجادلہ کیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو بھائی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، جو اب تمہیں وہ حرام ہو گیا، تم اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو گئی ہو، اب تم یعنی تمہارے لیے کوئی سولوشن نہیں ہے میرے پاس، جو ہو گیا بس وہ ہو گیا، علیحدہ ہو تم لوگ میں. تو جب یہ بات ہوئی تو وہ بڑی پریشان روتی ہوئی آئی. انہوں نے پھر اللہ سے شکوہ کیا، اللہ سے دعا کیا کہ اللہ دیکھیں میرا اس میں کیا قصور، شوہر نے تو غلطی شوہر کی ہے لیکن میں سفر کروں گی، میرے بچے ہیں، میری لائف خراب ہو رہی ہے، تو غلطی اس کی ہے، سزا تو اس کو ملنی چاہیے، مجھے کیوں مل رہی. ٹھیک ہے. اس طرح کی جب انہوں نے بات کی تو اللہ نے پھر زہار کی آیات نازل کر دی کہ جی یہ آیت ہے، یہ حکم ہے، یہ فلاں. اچھا، اب جب سلف یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت فلاں بندے کے بارے میں نازل ہوئی فار ایگزامپل، یا فلاں خاتون کے بارے میں نازل ہوئی، یا فلاں واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ بھی اختلاف جو ہے وہ ملتا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اس کے بارے میں ہوئی، کچھ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہوئی، کچھ کہتے ہیں اس کے بارے میں ہوئی. تو اب سوال یہ ہے، یہ بھی اختلاف اسی فارم کا ہے جس طرح میں نے آپ کو بریڈ کی مثال دی تھی، کیونکہ یہ مسلمہ اصول ہے کہ ایک آیت جب کسی کے بارے میں نازل ہوتی ہے تو وہ صرف اس کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس سے مراد اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس سے متعلقہ لوگ ہوتے ہیں. یعنی جس نے بھی زہار کیا آئندہ سے، مثال کے طور پہ اللہ نہ کرے اگر فرض کریں میں یا کوئی ہم میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ زہار کر دیتا ہے، تو اگر کوئی کہے یار یہ آیت تمہارے بارے میں اللہ نے نازل کی ہے، تو اس کا مطلب کیا کہ واقعی اللہ نے اس کے بارے میں نازل کی ہے؟ نہیں، اللہ نے اس کے بارے میں نازل نہیں کی، لیکن اللہ نے اس جیسے لوگوں کے بارے میں آیت نازل کی. تو اگر میں کہہ دوں کہ جی یہ اللہ نے آیت آپ کے بارے میں نازل کی ہے، اور سلف میں لکھا ہو کہ سلف کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت اوس بن صامت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو اب ان میں کانٹرڈکشن، ان میں اختلاف تو ہے، ڈفرنس تو ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. لیکن کیا یہ ڈفرنس
تضاد کا ہے یا تنوع کا ہے؟ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں تنوع کا ہے، یہ تضاد کا نہیں ہے. کیوں؟ اس سے مراد اوس بن صامت سے مراد یعنی نازل تو اسی وقت ہوئی، ان کے بارے میں ہوئی، لیکن اس سے مراد کیونکہ یہ آیت صرف اس سے ریسٹرکٹیڈ نہیں ہے، اس آیت کا مفہوم تمام ان لوگوں کے اندر شامل ہے، تمام نوع کو شامل ہے، تمام فارمز کو شامل ہے، جو اس طرح کے واقعات ہیں ان سب کے ساتھ یہ آیت ریلیٹڈ ہے. اسی لیے امام ابن تیمیہ یہ اصول بیان کرتے ہیں فالذین قالوا ذلك لم يقصدوا ان حکم الآیت مختص باولئک الاعیان دون غیرهم فان هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الاطلاق. وہ کہتے ہیں جو لوگ یہ بات کہتے ہیں، جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے فلاں کے بارے میں نازل ہوئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیت اس کے بارے میں خاص ہے بس اور کسی کے بارے میں خاص نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ آیت فلاں کے بارے میں خاص ہے اور کسی کے بارے میں خاص نہیں ہے، تو یہ تو بے وقوفی والی بات ہے. یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی سمجھدار آدمی کہہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید صرف ایک بندے کے لیے نازل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے آیات ایک بندے کے لیے نازل نہیں کی، اللہ نے مختلف ایک انسانیت کی نازل کی ہے، جو اس طرح کے حالات اور واقعات سے متعلق ہوں گے وہ سب اس میں شامل ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے جس طرح بریڈ ہے نا، کہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ایک بریڈ کی مثال دے دی کہ میں نے آپ کو ایک بریڈ دکھا دی، اٹ ڈز ناٹ مین کہ بریڈ صرف اس کو ہی کہتے ہیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہے. نہیں، بریڈ کی ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف قسمیں. فرینچ بریڈ بھی ہے، آپ نے دیکھے ہیں عجیب و غریب بریڈز ہمیں ملتی ہیں. آپ باہر جائیں، کبھی باہر کے ملکوں میں جائیں تو مطلب مختلف قسم کی بریڈز ہوتی ہیں، رائٹ، مختلف چیزوں کی بنی ہوتی ہیں، مختلف سٹائلز ہوتے ہیں. اب اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یار یہ بریڈ ہے تو اس کا مطلب باقی بریڈز نہیں ہیں، باقی بھی بریڈز ہیں. میں آپ کو دکھا یہ رہا ہوں، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے دکھا رہا ہوں، کیونکہ جب تک آپ کو چیز واضح نہیں ہو جاتی، آپ کو سمجھ، آپ کے سامنے وہ چیز آ نہیں جاتی، شاید آپ اس معنی میں بریڈ کو سمجھ نہ سکیں. تو یہ بھی اسی کی فارم ہے، سیکنڈ فارم کی ایک مثال ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جب آیت نزول اس بارے میں نازل ہوتی ہے تو اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ صرف ایک بندے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ساروں کے بارے میں؟ اس کی کیا ایویڈنس ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث دیکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ امان کسٹ وومن، ایک عورت جو تھا، ایک بندہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے کسی عورت کے ساتھ کوئی غلط کام کیا. مطلب غلط سے مراد یہ ہے کہ میں نے اس کو کس کی ہے، فار ایگزامپل، ٹھیک ہے نا، قبلت، صرف کس کی ہے، میں نے اس کے ساتھ کوئی، جسے کہتے ہیں نا انٹرکورس نہیں کیا، لیکن میں صرف کس کی ہے اس کے ساتھ، فزیکلی اس کو کانٹیکٹ کیا اور یہ وہ کیا. فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره، اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ غلطی کر دیا. اس نے سمجھا یہ زنا ہے، تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ سزا کیا ہے اس کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی فأنزل اللہ اقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اینڈ یعنی نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں پر، وزلفا من اللیل اینڈ سم آورز آف دی نائٹ، کچھ رات کے حصے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یعنی اگر آپ سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا جس میں آپ نے کسی کے ساتھ کوئی ایسا ریلیشن شپ رکھا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ کے لیے سب سے پہلے، اسی لیے علماء نے کہا کہ توبہ کی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ انسان کیا کرے کہ فوراً کیا کرے، وہ اللہ سے معافی مانگے، اور معافی مانگنے کا طریقہ یہ کہ انسان نیکی کی طرف آ جائے. تو جب وہ نیکی کی طرف آتا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ یہ میں نے کام چھوڑ دیا، اب میں یہ نیکی کا کام کروں گا تاکہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو معاف کر دیتے ہیں. اسی لیے علماء کہتے ہیں یعنی جو بندہ برائیوں کی طرف راہ ہو اور اس کے بعد نیکی کی طرف آ جائے، تو یہ سائن ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، یہ سائن ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول فرما دی. اچھا، اب یہ مرد نے کام کر لیا، تو اس آیت سے پتہ کیا چلا کہ یعنی تم نے جو تم سے گناہ ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نماز صحیح طریقے سے پڑھ رہے ہو اور نماز کو اچھے انداز سے پڑھ رہے ہو، تو یہ چونکہ نیکی ہے اور تم فوری طور پہ نماز پڑھ لیتے ہو، تو تمہارا یہ گناہ اس سے معاف ہو جائے گا. تو ایک شخص، اس مرد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ میرے لیے صرف بات ہے، یہ ساروں کے لیے ہے، پوری امت کے لیے یہ پرنسپل ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ کوئی نیکی کریں اس کے بدلے میں، تو اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں توبہ کے ساتھ. آپ نے فرمایا لجمیع امتی کلہم، نہیں یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آیت اور حکم یہ پوری امت کے لیے. حالانکہ واقعہ وہی تھا، اس بندے کے ساتھ خاص تھا نا، اس بندے سے یہ گناہ ہوا تھا اور آیت بھی اس کی کانٹیکس میں نازل ہوئی، لیکن آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ پوری امت کے لیے کہ جس بھی میری امتی کے ساتھ یہ غلطی، اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش ہو، تو اس کو کیا کرنا ہے کہ وہ یہ کر لے گا تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے اس سے. تو انہوں نے کہا یہ میری پوری امت کے لیے.
تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کسی آیت کو مخصوص سبب نزول کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے. اسی لیے قاعدہ ہے ایک تفسیر کا، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. یہ قواعد التفسیر ہمارا ذرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن تفسیر کے قواعد ہیں کچھ، وہ ہم انشاءاللہ جب آپ کبھی اگر موقع ملا، ویسے تو ہمارے شارٹ درس نظامی میں وہ نہیں ہے، لیکن اصول تفسیر میں شاید آپ تھوڑا بہت پڑھ لیں، کیونکہ یہ اصول تفسیر کا انٹروڈکشن ہے. یہ اصول تفسیر نہیں میں آپ کو پڑھا رہا، یہ مقدمہ ہے، یہ انٹروڈکشن ٹو اصول تفسیر ہے، یہ بیسک کانسیپٹ آف تفسیر ہے. تو اصول تفسیر میں اس طرح کی چیزیں ہم انشاءاللہ آپ کا میرے خیال ہے اگلے سیمسٹر یا تھرڈ سیمسٹر میں اصول تفسیر ہوگا، ڈیٹیل میں آپ پڑھیں گے تفسیر کرنا، قرآن سے قرآن کی تفسیر کیسے ہوتی ہے، سنت کی تفسیر کیسے ہوتی ہے، پورا ایک سائنس ہے ظاہر ہے. تو اس میں آپ پڑھیں گے کہ آپ کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ جب بھی آپ یعنی کسی آیت کے ساتھ آپ کسی کو خاص نہیں، کسی سبب کے ساتھ کسی آیت کو خاص نہیں کر سکتے. اٹ از ہمیشہ جنرل، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید ایک بندے کے لیے نہیں بھیجا، ایک مخصوص کیٹیگری کے لیے نہیں بھیجا، اللہ نے پوری کائنات کے لیے بھیجا. تو یہ دو چیزیں ہوں گی. تیسری چیز ہے when مفسرون express an opinion each using a different choice of words, these words are similar in their connotations but are not synonymous or synonyms. ہم نے بات کیا تھا synonyms کی. synonyms ہوتا ہے کہ meaning ایک ہوتا ہے، words different ہوتے ہیں، right؟ لیکن بعض اوقات meaning بھی same نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ سوری، مطلب میننگ سیم ہوتا ہے لیکن قریب قریب ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں متقاربین. متقاربین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض مفسرون ایک ورڈ کا مطلب بتاتے ہیں تو ورڈ بھی ڈفرینٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، میننگ بھی ڈفرینٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ آپس میں بہت قریب قریب ہوتے ہیں، یعنی اتنے قریب ہوتے ہیں کہ مطلب وہ ڈفرینس نہیں رہتا اس میں، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح سینونیمز ہوتے ہیں، لیکن سینونیمز کے اندر تو آلموسٹ معنی بھی تقریباً سیم ہو جاتا ہے نا، اس میں معنی بھی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، مطلب قریب ورڈز ہیں، متقاربین اسے کہتے ہیں. اس کی میں مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اس کی مثال کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو اپنا مذاق بنا لیا، کھیل تماشا بنا لیا. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو امیوزمنٹ اور دھوکے میں ڈال دیا. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَرَ نَفْسٌ، لیکن ان کو یاد ضرور کریں، نصیحت ضرور کریں. کیوں نصیحت کریں؟ ان تبصر نفس بما کسبت، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اپنے جو اعمال ہیں ان کی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں آ جائیں. لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، جب اللہ کے علاوہ، اس دن جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہ ان کا مددگار ہوگا نہ ان کا سفارشی ہوگا. ٹھیک، انگلش میں یہ ہے lest a person be entrapped, submitted, compensated against that which he has earned, when he will find for himself no protector or intercessor besides Allah subhanahu wa ta'ala. اب یہ لفظ ہے تبصلہ، یعنی ڈرائیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ انسان اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا نہ جائے. یہی مطلب بن رہا ہے نا اگر آپ اس کو کانٹیکس میں دیکھیں. اب یہ ورڈ تبصلہ ہے، اب دیکھیں مختلف مفسرین نے اس کا مطلب کیا ہے. بعض نے کہا کہ تبصلہ سے مراد کیا ہے؟ تحبسہ. تحبسہ کا مطلب ہے انٹریپڈ، پکڑا جانا، اس کی پکڑ میں نہ آ جائے. اس کو بیان کرنے والے امام حسن البصری ہیں، امام اکرمہ ہیں، امام قتادہ ہیں، بڑے بڑے مفسرون تابعین ہیں. بعض کہتے ہیں تبصلہ سے مراد تسلم ہے، سبمٹڈ. اگر آپ اس کا مطلب کریں لیسٹ a person is submitted against that which he has earned، بالکل ٹھیک ہے. مطلب یعنی مطلب الٹیمیٹلی میننگ وہی بن رہا ہے، رائٹ؟ اچھا، تیسرا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، امام الکلبی جو ہیں، یہ بیسکلی ان کا نام غالباً ہے امام الصائب بن بشر الکلبی، کوئی اس طرح کا ہے، بل مفسر ہے بڑے معروف، نام مجھے پورا بھول گیا ان کا. وہ کہتے ہیں کہ امام، یہ ابن عطیہ نے کہا تھا یہ تسلمہ نا، سبمٹڈ کا. وہ کہتے ہیں کہ تجزا، تبصلہ سے مراد تجزا ہے، کمپنسیٹڈ، کہ کہیں ان کو ریمائنڈ کرتے رہیں، کہیں ان کے اعمال کا بدلہ ان کو نہ مل جائے. بدلہ کا مطلب یہ ہے کہ سزا نہ مل جائے، obviously یہ بھی مطلب وہی ہے. اسی طریقے سے امام ابن عباس کہتے ہیں تفضح، کہ کہیں یہ اپنے اعمال کی وجہ سے ڈسگریس نہ ہو جائیں، ہیوملیٹ نہ ہو جائیں. اب آپ دیکھیں ورڈز ڈفرینٹ ہیں، میننگز بھی ڈفرینٹ ہیں. سینونیمز کے اندر تو میننگ ایک ہوتا ہے نا، اس میں تو میننگ بھی ڈفرینٹ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آلموسٹ قریب قریب میننگز ہیں ان کے.
تو اب کوئی بندہ یہ کہے کہ یار یہ تو اختلاف ہے، یہ سینونیمز بھی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سینونیمز نہیں ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں جسٹ اس کا ایک ہی ہے نا، مطلب الٹیمیٹ میننگ تو ایک ہی بن رہا ہے نا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اگر آپ خلاصہ بیان کریں، سمرائز کریں، تو اس کا میننگ یہی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے رہیے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اپنی اعمال کی وجہ سے اللہ کے ہاں پکڑے جائیں قیامت کے دن. مطلب یہی ہے نا. اب آپ اس کو تخبسہ کے معنی میں لے لیں، تسلمہ کے معنی میں لے لیں، تجزا کے معنی میں لے لیں، تفبح کے معنی میں لے لیں، کسی بھی معنی میں لے لیں، وہ سب معنی ٹھیک ہیں کیونکہ وہ ان کو واضح کر دیا. ٹھیک ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک ورڈ ہوتا ہے اس کے کئی میننگز ہوتے ہیں. اچھا وہ مزے کی بات ہے کہ وہ میننگز ہوتے بھی اپوزٹ ہیں، ان میں تضاد ہوتا ہے، ملٹیپل میننگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بلکہ آپ ایسا کر لیں کہ میں آپ کو نا اس کے ملٹیپل دو طرح کے، بلکہ اس کو میں ذرا تھوڑا سا آپ کو نا میں ایگزامپل کے ساتھ سمجھاؤں گا انشاءاللہ زیادہ بہتر سمجھا. آپ پہلے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں ambiguous word it is because of two reasons. It has multiple meanings. Even though the word originally has one meaning, it denotes one of two different types or one of two things such as pronominal subject which at times can refer to a number of things. اب اس کو ذرا سمجھتے ہیں کیا ملٹیپل میننگ سے. آپ کو میں کوئی مثال دیتا ہوں کہ کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جس کے ملٹیپل میننگز ہوتے بھی اپوزٹ ہیں، لیکن ایز لانگ ایز وہ کانٹیکسٹ ایک ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں وہ چیز، تو وہ چیز بھی ان ڈیپتھ جا کے ایک ہی چیز کو ڈینوٹ کر رہی ہوتی ہے. بظاہر میننگز اپوزٹ ہوتے ہیں. اس کی مثال دیکھیں ذرا. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ اتنا بڑا کام کیا نا کہ میں کہتا ہوں ان کا یہ دیکھیں آپ کہ کتنی یہ عربک لینگویج کی کمپلیکسٹیز کو سمجھنا اور قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا اور غور کرنا اور اس سے یہ چیزیں ایکسٹریکٹ کرنا، انڈکٹ کرنا، یہ پوری ایک سائنس ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا أَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ and by the night when it departs. یہ departs جو ہے اس کو ذرا میں ہائی لائٹ کر لیتا ہوں کیونکہ اس کا مطلب departs نہیں ہے، یا میں بتاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ and the morning or the dawn when it brightens. تنفس کا مطلب ہے جب وہ سانس لے بنیادی طور پہ، یا پھر when it brightens. سانس کا مطلب ہے صبح جب وہ اپنی سانس لے، کیا مطلب ہے جب صبح ہو جائے. اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ جو اساس لفظ ہے نا، یہ اساس، اس کا مطلب ہے اقبل او ادبرا. اقبلہ کا مطلب ہے رات کے آنے کو بھی اساسا کہتے ہیں، اور ادبرا رات کے جانے کو بھی اساسا کہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب اگر آپ لٹرلی دیکھیں and by the night as it departs، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں and by the night as it comes. اب کیا کریں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے. اب تو آپ نہیں کہہ سکتے نا، اب تو ٹوٹلی اپوزنگ ورڈز ہو گئے نا. تو امام ابن تیمیہ بڑا زبردست مطلب یہ امام ابن تیمیہ نے اس کی وضاحت کی. امام ابن تیمیہ نے اس کی طرف کی وضاحت کی، یعنی انہوں نے بھی اس کو ایکسپلین کیا، لیکن امام ابن تیمیہ جو ہیں محمد بن صالح العثیمین نے، انہوں نے اس مقدمے کی شرح لکھی ہے، انہوں نے بڑا اچھے الفاظ میں یہ کیا. وہ کہتے ہیں some of the scholars have said that the as'asa is the beginning of the night, while others have said it is the end of the night. Thus the word carries both meanings unless there is an indication to show that one meaning is preferred over the other in this context. وہ کہتے ہیں جب آپ کو ایسا کوئی معنی مل جائے نا جس میں دونوں اپوزٹ ہیں، دونوں اپوزٹ آ رہے ہیں، ورڈ ایک ہی ہے لیکن اپوزنگ میننگز ہیں. اور عربی زبان میں باقاعدہ ایک لغت ہے جس کو ہم کہتے ہیں لغت ازداد. ایک ایسا ورڈ ہے عربی زبان میں، لسٹ ہے ایسے ورڈز کی، آپ میں سے جو عربی تھوڑا بہت سمجھتے ہوں گے، جن کو کہتے ہیں ایسے ورڈز ہیں جن کا ایک ہی ورڈ اپوزٹ معنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اشترا کا مطلب بیچنا بھی ہوتا ہے، خریدنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے عسعسا، اس کا مطلب ہے جانا بھی ہوتا ہے، آنا بھی ہوتا ہے. تو اسے کہتے ہیں لغت ازداد. اب سوال یہ کہ اس طرح کے جو ورڈز آتے ہیں تو اب اس میں کیا کریں. تو اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں جب اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ سلف یہ مطلب بتا رہے ہیں، کچھ دوسرا بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ ایک اور ورڈ ہے جس میں کہتے ہیں فرت من قسورہ. فار ایگزامپل فرت من قسورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاگے، یعنی عمر مستنفرہ فرت من قسورہ. قسورہ کہتے ہیں لائن کو بھی کہتے ہیں اور ہنٹر کو بھی کہتے ہیں. اب لائن اور ہنٹر، اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ نہیں. کوئی کہہ رہا ہے لائن اس سے مراد ہے، کوئی کہتا ہے ہنٹر مراد ہے. لیکن اگر آپ جس دیکھیں، کانٹیکسٹ دیکھیں، آپ کہیں گے یہ تو بات ہی کی بنتی ہے، کیونکہ ظاہر گدا وہ ہنٹر سے بھی بھاگتا ہے، جنگلی گدا، اور لائن سے بھی بھاگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو عام طور پہ مطلب اسکیپ ہی ہے. ان ادر ورڈ اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتے ہیں کہ رات کی قسم جب وہ چلی جائے، اور صبح کی قسم جب وہ صبح ہو جائے.
تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب حالانکہ اس کا آنا اور جانا ایک ہی ہے، لیکن بات چونکہ رات کی ہو رہی ہے اور رات کی ہی صفت اور کیریکٹرسٹک بیان کر رہی ہے، اس لیے اس میں ڈفرنس نہیں ہے۔ کیوں ڈفرنس نہیں ہے؟ کیونکہ اس ڈفرنس سے فرق نہیں پڑتا، میننگ میں فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ آنے اور جانا، رات کا آنا اور جانا، یہ دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں ایز لانگ ایز کانٹیکسٹ الاؤز، یہاں تک کہ سیاق آپ کو اجازت دے رہا ہو۔ اچھا یہ کوئی تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اگر آپ کو نہ بھی سمجھ آئے کوئی بات نہیں، بیسکلی مطلب وہی ہے جو پیچھے میں نے آپ کو بتا دیا نا سینونیمز وغیرہ کا، یہ صرف اس کی مزید وضاحت ہے، مزید فارمز ہیں، نہ بھی سمجھ آئے کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوئیے گا اگر آپ کو یہ کانٹیکسٹ اس کی مسئلہ سمجھ نہ آ رہے۔ تو اگر کوئی ایسا ورڈ ہو جائے جس میں دو اپوزنگ میننگز بھی آ رہے ہوں، تو وہ دونوں میننگز مراد لیے جا سکتے ہیں، وہ مخالف، وہ ورڈز بذات خود مخالف ہوتے ہیں، لیکن اس سے معنی کوئی، وہ دین کے مخالف نہیں ہو جاتے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ حلال ہے ایک حرام ہے، ایسا نہیں ہوتا، ہوتے اپوزٹ ہے، ڈفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی جگہوں میں بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اور وہ دونوں میننگز مراد لیے جا سکتے ہیں ایز لانگ ایز کانٹیکسٹ ڈز ناٹ فوربڈ۔ ہاں اگر کانٹیکسٹ یا سیاق آپ کو منع کر دے کہ نہیں آپ ان دونوں میں سے صرف ایک ہی میننگ لے سکتے ہیں، تب آپ کو ایک ہی میننگ لینا پڑتا ہے۔ اور ایسے معنی میں، اور عام طور پہ یہ جو ہے مثال کے طور پہ اس میں دیکھ لیں، واللیل اذا عسعس، اور رات کا دن، رات کی قسم جب وہ چلی جائے، اور صبح جب وہ آ جائے۔ اب کوئی بندہ کہ رات جب وہ آ جائے، اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ناجائز نہیں، کیونکہ ہمارے سلف نے یہ معنی بھی کیا ہے، ہمارے سلف نے یہ بھی مطلب کیا ہے کہ رات، آپ یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ رات کی قسم جب وہ آ جائے، آپ یہ بھی قسم کر سکتے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ رات کی قسم وہ چلی جائے، دونوں میننگ ٹھیک ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں، کیونکہ یہ دونوں آنا جانا رات کا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو اللہ جانے کی قسم کھا لے، آنے کی قسم کھا لے، ڈزنٹ میٹر، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ پہ رات اور دن کے آنے جانے کو اپنی نشانی بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مختلف جگہوں پہ، تو اس لیے ڈزنٹ میٹر۔ ہاں لیکن اگر آپ نے بہتر کیا ہے، پریفریبل میننگ کیا ہے، تو ہم کہیں گے ڈپارٹنگ کا۔ کیوں؟ اگر آپ کانٹیکسٹ دیکھیں یہاں پہ واللیل اذا عسعس اینڈ بائی دی نائٹ ایز اٹ ڈپارٹس، اور آگے اللہ کہہ رہے ہیں دن جب وہ آ جائے۔ اب دن جب وہ آ جائے، اس کے اندر تو کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف اس میں تو زیادہ سوٹیبل یہی ہوتا ہے کہ آبویسلی کہ اگر آپ کانٹیکسٹ میں بات کریں کہ دن جب وہ آئے تو پھر رات جب وہ چلی جائے، ٹھیک ہے، غلط یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہہ دیں کہ دن جب آئے اور رات جب آئے، ٹھیک ہے، دونوں کا مطلب آلموسٹ سیم ہی ہے، نہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کانٹیکسٹ میں اگر آپ بیان کریں تو پریفر یہی لگتا ہے کانٹیکسٹ میں کہ یار یہ زیادہ بہتر ہے کہنا، لیکن بہرحال یہ بہتری کی بات ہے، یہ غلط کی بات نہیں ہے، کوئی بھی مطلب بتا دیں یہ غلط نہیں ہوتا، کیونکہ الٹیمیٹلی یہ ڈفرنس آف ورڈ ضرور ہے، لیکن یہ ایسا ڈفرنس نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کہہ دیں یہ معنی بالکل فرق ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں رات کے آنے کی اور رات کے جانے کی، ٹھیک ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ نے قرآن مجید کی ایک ہی آیت میں رات کے آنے اور جانے دونوں کی قسم کھائی ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عسعسا کے اندر یہ دونوں میننگز موجود ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ورڈ اٹ سیلف ایکسپینڈ ہو گیا، ورڈ نے اٹ سیلف ہمیں ایک براڈ کر دیا ہمارے ہورائزن کو، کہ اللہ نے آنے کی بھی قسم کھائی ہے، جانے کی بھی قسم کھائی، ایک ہی ورڈ دو ہمیں میننگز دے رہا ہے، تو ہم اس معنی میں ہم لیں گے اس کو۔ اور آخری چیز انہوں نے بیان کی ہے جو فورتھ کا پارٹ بی ہے، وہ جو اس کی دوسری قسم ہے، یہ ہے کہ even though the word originally has one meaning, it denotes one of two different types or one of two things such as pronominal subject which at times can differ to another۔ اچھا یہ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ضمیر میں اختلاف ہوتا ہے، ایسا کہ مطلب ورڈ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، یعنی کامن ناؤن جو ہے وہ کس طرف ریفر کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ہی ہے، شی ہے، اب ہی سے مراد کون ہے، شی سے مراد کون ہے، اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں ہی سے مراد یہ ہے، بعض کہتے ہیں شی سے مراد یہ ہے، اب ظاہر ہے وہ ہیں تو ڈفرنٹ نا، وہ بندے تو ڈفرنٹ ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ ہے تو ایک ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا، تو وہاں پہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نوع کا اختلاف ہے، یہ بھی تضاد کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، ثم دنا فتدلى، پھر then he approached and came closer۔ اب ہی سے مراد کیا ہے، آگے چلتے ہیں، یہ بتائیں، وہ قریب آیا، وہ قریب آنا شروع ہوا، حضرت اس سے مراد کیا ہے، آگے آپ کو انشاءاللہ، he came closer and he approached فكان قاب قوسين او ادنى، وہ اتنا قریب آ گیا جیسا کہ ایک بو جو ہے، یہ تیر کمان جو ہے، کمان جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ٹو جو ہے ڈسٹینس آف ٹو بوز لینتھ، یا اس سے بھی قریب آ گیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور اس نے پھر وحی کی جو وہ وحی کرنا چاہتا۔ اب اس سے مراد کیا، قریب کون آیا، کتنا قریب آیا،
اور اس نے وہی کیا کی. اگر آپ دیکھیں سو ڈڈ ہی، یہاں پہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں نے بریکٹ پہ ڈالا ہوا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. اگر آپ دیکھیں سو ڈڈ ہی کنوے دا انسپریشن ٹو ہز سلیو، اگر آپ اس ایسپیکٹ سے دیکھیں تو وہی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا. تو اگر آپ اس وحی کو، اس ہی کو دیکھیں تو آپ کے نزدیک یہ والا ہی بھی اللہ ہونا چاہیے. تو پھر ہم یہ ترجمہ کریں گے دن ہی، یعنی اللہ قریب آئے اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپروچ کیا، وہ اتنے قریب آ گئے کہ جتنا قاب قوسین او ادنا، اس سے بھی کم، اس لینتھ سے بھی قریب آ گئے، اتنے ہی اس سے بھی قریب آ گئے اگر آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں. اسی لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا ہی ہے اس سے مراد اللہ کی ذات ہے. لیکن باقی مفسرین جو میجورٹی، جس میں امام حسن، امام قتادہ اور باقی دیگر سارے تقریباً سارے مفسرین، اور یہی رائے بہتر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہی سے مراد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو قریب، حضرت جبریل قریب آئے، جیسا کہ وہ صحیح بخاری کی حدیث بھی آتی ہے، اس کی بنیاد حدیث صحیح بخاری بھی ہے، کہ جس کے اندر وہ جو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو دکھایا نا دوسری دفعہ، جب انہوں نے اپنی اصل حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا دوسری دفعہ، جب وہ ہورائزن پہ تھے، ان کے پورے آسمان پہ جو ہے نا وہ چھائے ہوئے تھے، وہ ایک پوری ایک حدیث ہے، اس میں وضاحت ہوتی ہے. تو وہ قریب آئے، انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ، لیکن وہی چونکہ اللہ کی طرف سے تھی، اس لیے ہی کی ضمیر، یہ ہی جو ہے بیسیکلی اللہ کے بارے میں. تو اب جو عام طور پہ قرآن مجید میں نا یہ ضمیروں کا بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، مفسرین کو بڑا اختلاف ہوتا ہے کہ ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے. ویسے تو عربی کا اصول یہ ہے کہ ہمیشہ ضمیر جو ہے وہ پہلے قریبی کی طرف لوٹتی ہے، لیکن ہوتا ہی ہے کہ یہ تب ہوتا ہے جب دونوں موجود ہوں، یعنی وہ نام مینشنڈ ہوں کہ جس کی طرف جا رہی ہے، یعنی ذات مینشنڈ ہو. جب ذات ہی مینشنڈ نہیں ہے، جیسے یہاں پہ ذات ہی مینشنڈ نہیں ہے، سارا کچھ امپلائڈ چل رہا ہے، تو وہاں پہ پھر آ کے اختلاف ہو جاتا ہے. بہرحال اس کو امام ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی عنہ نے بڑی زبردست اس کی بات کی ہے، وضاحت کرتے ہیں اسی کی شرح میں. وہ فرماتے ہیں if the word can correctly be upheld with both meanings of an ambiguous words, then this is a difference in variation, otherwise it's a contradiction. It is allowed to apply both meanings so long as the two meanings do not negate one another. تو وہ کہتے ہیں کہ دونوں meanings ٹھیک ہے لیے جا سکتے ہیں as long as دونوں meanings contradict نہ کر رہے ہوں، یعنی وہ ایک ایسے کانسیپٹس نہ پیش کر رہے ہوں جو ہمارے دین کے کانسیپٹ نہ ہوں، بالکل مخالف ہوں. نہیں، ایسے نہیں. اگر وہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس سے بیان کریں، جیسے پہلے ہم نے بات کی، جیسے اشتراک کی میں نے پچھلی آپ کو مثال دی، یہ والی جو جیسے ہے نا واللیل اذا عسعس کی، بالکل اسی کی طرح کی دوسری چیز ہے جو ضمیروں کے تھرو بعض اوقات یہ مسئلہ ہوتا ہے. تو امام ابن عثیمین کہتے ہیں کہ تب بھی یہی کیا جا سکتا ہے، دونوں کو ہم مراد لے سکتے ہیں ایز لانگ ایز ان کا آپس میں اختلاف ایسا نہ بن رہا ہو جس کی وجہ سے تضاد آ رہا ہو، کانٹرڈکشن آ رہی ہو. لیکن اگر کانٹرڈکشن نہیں آ رہی تو دونوں میننگز آپ لے سکتے ہیں. بظاہر ورڈز ڈفرینٹ ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں، وہ آپ کو ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹو دے رہے ہیں، یہ ڈفرینٹ پرسپیکٹو دے رہا ہے، اور یہ دونوں پرسپیکٹو ہمارے دین کے پرسپیکٹو. تو یہ اوور آل 4 بنیادی چیزیں، 5 اگر آپ دیکھ لیں، 4 ہیں اور اس کے آگے پھر چوتھی 2 قسمیں ہیں. یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے قیام مثالیں بیان کی ہیں. اب ظاہر ہے آپ سے ایکسپیکٹڈ یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ ساری یاد ہوں، سمجھ آ جائیں 100%، کیونکہ اس لیول پہ شاید نہیں سمجھ آئیں گی. آپ جب مزید عربک لینگویج پڑھیں گے، وہاں پہ اشتراک، اصول فقہ پڑھیں گے، آپ کو بڑی چیزیں سمجھ آئیں گی کہ کس طریقے سے اختلافات ہوتے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے اوور آل کہ یار جو ہمارا جو سلف میں اختلاف ہے وہ بنیادی طور پہ ویریشن کا اختلاف ہے، سینونیمز کا اختلاف ہے، قریب المعنی ورڈز کا اختلاف ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات جو بھی اختلافات، اگر کانٹرڈکشن نظر بھی آ رہی ہوتی ہے تو وہ حقیقی کانٹرڈکشن نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہوتی ایک ہی چیز ہے لیکن ایکسپریشنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں بعض اوقات ایک ہی میننگز کے اندر، یعنی آپ کو یعنی وضاحت ہوتی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس طرح کی چیز، اور وہ بائی وے آف ایگزامپل ہوتی ہے، وہ ایگزاسٹو نہیں ہوتی چیزیں نا.